یہ پروجیکٹس ہم پاکستان میں مکمل کرنے جا رہے ہیں. سو انشاءاللہ 1100 پروجیکٹس ہیں مختلف منسٹریز کے جنہوں نے آج یہ کمٹمنٹ کرنی ہے, دستخط کرنے ہیں باقاعدہ پی ایم صاحب کے ساتھ کہ وہ اپنی منسٹریز میں یہ 1100 پروجیکٹ جو ہیں وہ ایگزیکیوٹ کرا کے جائیں گے. سو اس لیے جو ہے everyone has to leave. I also have to leave in 3 minutes. So first of all, thank you very much. Ahsan, it's always a pleasure to be in these conferences. اور بڑی زبردست آپ کا ہمیشہ جو ہے وہ کراؤڈ ہوتا ہے. لیڈرز ہوتے ہیں اصل میں جو سارے, وہ تو ہمارے ادھر یہاں پہ آپ لوگ اکٹھا کرتے ہیں ہمیشہ. اٹ آلویز اے پلیئر ٹو اسپیک ٹو دیم. جو آج کا تھوڑا جو لیڈرشپ کے اوپر بات چل رہی تھی, تو میری نظر میں لیڈرشپ ڈپینڈز آن 3 I would say fundamentals. Number 1 courage, honesty, اور نمبر 3 قسمت. یہ 3 چیزیں جب مل سکتی ہیں تو ہی ایک لیڈر جو ہے اس کا سمجھے کہ کامیابی یا ناکامی کیا دار و مدار جو ہے اس کے اوپر ہوتا ہے. مثال ابھی آپ کے سامنے افغانستان کو دیکھ لیں. افغانستان کے اندر جو ہندوستان تھا اس نے کتنی بڑی انویسٹمنٹ کی, بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز جو تھے انہوں نے افغانستان کے اندر لگائے, لیکن قسمت ساتھ نہیں تھی. تو جب قسمت ساتھ نہ ہو تو خالی پیسوں سے بھی کچھ نہیں ہوتا. اور آپ دیکھا آپ نے کہ کس طرح سے وہ پیسہ ان کا ڈوب گیا. اور ابھی جب چونکہ آج ایک اخبار نے وہ ساری ڈیٹیل چھاپ بھی دی, تو وہ جب اشرف غنی رات کو 2:30 بجے فرار ہوئے افغانستان سے اور ازبکستان پہنچے, تو ان کے جو پرانے دوست تھے جنہوں نے ان کو 10 سال رکھا, جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ آپ کے دوست یہاں پہ آئے ہیں کیا کرنا ہے, تو انہوں نے آگے سے کہا کہ وی ڈونٹ نو دیم. سو اس طرح سے جو قسمت ہے وہ بدلتی ہے. اور ایک جو رات کو وہ صدر کی حیثیت سے جب وہاں سے نکلے اور جب پہنچے تو ان کی حیثیت ایک مفرور کی تھی. اسی طریقے سے ہمارے ہاں بھی 3 سال وزیر اعظم رہنے والے آج یو کے میں جو ہے وہ مفروریت کی زندگی گزار رہے ہیں, بیکاز ان کی بھی جو ہے ڈس آنیسٹی کا ایشو تھا اور اس کی وجہ سے ان کا پرابلم جو ہے وہ وہاں پہ ہوا ہے. سو یہ قسمت, آنیسٹی اور کریج, یہ تینوں چیزیں مل کے آپ کو لیڈر بناتی ہیں. ابھی جو پاکستان کے اندر بھی ایشوز چل رہے ہیں, آج سے کچھ گھنٹوں بعد انٹیریئر منسٹر صاحب اور میں ایک پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں جہاں پہ ہم بتائیں گے کہ یہ جو نیوزی لینڈ کا دورہ ہے یہ کیسے کینسل ہوا, اس کا بیک گراؤنڈ کیسے ہوا, یو کے نے رات کو جو کیا وہ کیسے کیا. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں انشاءاللہ کہ جو مرضی پاکستان کے خلاف سازشیں ہوئیں اور ہو رہی ہیں اور ہوتی رہتی ہیں, انشاءاللہ پاکستان ہر سازش کے بعد ایک زیادہ کامیاب ملک بن کے ابھرا ہے, اور انشاءاللہ ایک زیادہ لیڈ رول میں پاکستان ہے اور رہے گا. ہم نے ایک 20 سال پوری کوشش کی گئی کہ پاکستان کو خطے کی لیڈرشپ سے محروم کیا جائے. افغانستان کے اندر ایک ایسی حکومت انسٹال رہی جس کا مقصد صرف پاکستان کو کمزور کرنا تھا, اور کوشش یہ کی گئی کہ ہمارے ایسٹ اور ویسٹ بارڈر دونوں کے اوپر ایسے سازشی جال بنے جائیں کہ پاکستان کمزور ہو. اور آج الحمدللہ 20 سال کے بعد جو سازشیں کرنے والے تھے وہ خاک چھان رہے ہیں, اور پاکستان الحمدللہ زیادہ مضبوط ہو کے ابھرا ہے, اور خطے میں فیصلوں کے لیے پاکستان کی طرف دیکھا جا رہا ہے. آج چاہے افغانستان کے اندر انکلوسیو گورنمنٹ کی بات ہو, چاہے سینٹرل ایشیا کو سی پیک کے ساتھ ملانے کی بات ہو, چاہے پاکستان کو یورپی یونین اور سی پیک کا کنیکشن کریٹ کرنا ہو, ان تمام جو ساؤتھ ایشیا کے اور سینٹرل ایشیا کے اور پھر یورپ اور ایشیا کی جو کنیکٹیوٹی ہے وہ پاکستان کے فیصلوں کے اوپر ریوالو کر رہی ہے. This is such a huge turn of history. This is such a huge turn of events that Pakistan has become a global player in decision making of this region. اس کی وجہ کیا ہے, ہم کیا کرنا چاہتے ہیں.
دیکھیے ہم تو ہندوستان سے بھی اچھے تعلقات کی بات کرتے ہیں، ہمارا تو ان کے ساتھ عوام کے ساتھ تو کوئی پرابلم نہیں ہے. ہم کیا پرائم منسٹر کا بڑا ویژن کیا ہے جو پاکستان کو جو گلوبل لیڈر بناتا ہے، وہ پرائم منسٹر کا جو ویژن ہے وہ بناتا ہے. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ جی ایک پچھلے ہم ازبکستان گئے، وہاں پہ ہم نے 2 بہت امپورٹنٹ ایگریمنٹ سائن کیے، بیکاز آئی نو دیٹ موسٹ آف آسیا، موسٹ آف یو ہیئر آر دا کارپوریٹ لیڈرز، سو جسٹ آپ کو علم بھی ہوگا لیکن زیادہ لوگوں کو، کہ ازبکستان میں ہم نے 2 معاہدے سائن کیے. ہم نے کہا کہ ایک ہم معاہدہ کریں گے ٹرانس مزار شریف ٹرین کا، اور دوسرا معاہدہ ہم کریں گے ٹرانس جو ٹرک ہمارا ہے اس کا. ہم نے اس میں کیا کیا؟ ہم نے کہا کہ گوادر اور کراچی کو ہم ٹرین سے ملائیں گے تاشقند سے، جو مزار شریف کے تھرو ہو کے گزرے گی. اور آپ کو معلوم ہے، جو لوگ آپ میں سے سینٹرل ایشیا کے گئے ہیں، کہ یہ جو ٹوٹل ہمارا سفر ہے جہاز کا 1 گھنٹہ 10 منٹ کا ہے. اور اسلام آباد کی بڑی یونیک پوزیشن ہے، 64% دنیا کی آبادی جو ہے وہ 2.5 گھنٹے سے 3 گھنٹے کی فلائٹ ریڈیس کے اوپر ہے اسلام آباد سے. So it gives us an immense importance as far as connectivity is concerned. So ہم کیا چاہتے ہیں کہ گوادر اور کراچی کو ہم ٹرین سے ملا دیں تاشقند سے مزار شریف کے تھرو، اور دوسرا ہمارے جو ٹرکس ہیں جب گوادر یا کراچی سے نکلیں تو وہ پہلی دفعہ ان کا کسٹم جو ہے وہ تاشقند میں جا کے ہو. یہ ہمارا ایک گلوبل کنیکٹیوٹی کا فریم ورک ہے. اس سے کیا ہوتا ہے، سی پیک پہلے سینٹرل ایشیا سے جڑ جاتی ہے اور پھر آگے یورپی یونین سے جڑ جاتی ہے. سو سی پیک اور یورپی یونین کو اکٹھا کرنا جو ہے، یہ ایک گلوبل کنیکٹیوٹی کا جو پاکستان کی لیڈرشپ کا ایک ویژن ہے وہ یہ ہے. اور اس سے ہماری بالکل حیثیت تبدیل ہو جاتی ہے. ہم کیا ہوتا ہے کہ ایک طرف چائنا ہے جو دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے، دوسری طرف ہندوستان ہے. ہم ہندوستان سے بھی اچھے تعلقات اس لیے چاہتے ہیں کہ اگر ہندوستان سے اچھے تعلقات ہوتے ہیں تو پھر ہم دنیا کی 2 بڑی منڈیوں کے درمیان ایک بہت بڑی کنیکٹیوٹی روٹ ہم اس کو پرووائڈ کریں گے. سو ہم ہندوستان سے بھی اچھے تعلقات چاہتے ہیں. ہندوستان سے اچھے تعلقات کی راہ میں رکاوٹ ہے جو اس وقت کی رولنگ جنتا ہے وہاں پہ، جو اس بنیاد کے اوپر ووٹ لے کے آتی ہے کہ ہم مسلمانوں کو ختم کریں گے. اور وہ پاکستان کے خلاف ہی نہیں ہے، وہ مسلمانوں کے خلاف، چاہے وہ مقبوضہ کشمیر میں معاملات ہوں، گجرات میں جو رائز آف پاور ہے نریندر مودی کی، وہ بنیادی طور کے اوپر ہے ہی ایز اے بچر آف گجرات. جو نریندر مودی نے سارے کا سارا اس کا جو رائز ہے وہ ایکچولی مسلمانوں کے قتل عام کے اوپر، ان کی لاشوں کے اوپر پاؤں رکھ کے اس نے اپنا قد بڑا کیا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں مسائل آ رہے ہیں. آئی ہوپ ان فیوچر، لیکن اس وقت ایک ہندوادہ کا جو ایک RSS انسپائرڈ ایک وہاں پہ چل رہا ہے، وی ہوپ کہ وہ نیچے جائے، ہندوستان کے اندر کوئی ماڈریٹ لیڈرشپ ابھرے اور ہم پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات میں بہتری آ سکے اور کشمیر کا مسئلہ ریزالو ہو جائے. ظاہر ہے کہ ہماری بہتری جو ہے وہ کل آ جائے گی. تو یہ لیکن اس کے بعد اس خطے کی پوری ایک تقدیر بدل سکتی ہے، بیکاز اس کے نتیجے میں ہم ایک بہت بڑی کنیکٹیوٹی جو یورپی یونین اور سینٹرل ایشیا اکٹھا ہوتا ہے، اور سینٹرل ایشیا اور جنوبی ایشیا اکٹھا ہوتا ہے، اور 2 بڑی منڈیاں جو ہے وہ ہمارے دائیں بائیں ہوتی ہیں. تو یہ پوری ہمارے جو علاقوں کی، ہمارے جو لوگ ہیں ان کی بالکل ایک قسمت بدل سکتی ہے. اور یہ گلوبل ویژن ہے جو کہ وزیر اعظم عمران خان نے اپنی جو اکنامک نیریٹو ہے اس میں ہم نے انشاءاللہ دیا ہے. اس میں ظاہر ہے کہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے جو کہ افغانستان کے اندر ایک ہم انکلوسیو گورنمنٹ کی طرف اگر بڑھتے ہیں اور ایک مستحکم حکومت کی طرف بڑھتے ہیں. کیونکہ ایک پرائم منسٹر صاحب نے کل بھی BBC کو جو انٹرویو دیا ہے اس میں انہوں نے کیا کہا ہے، انہوں نے کہا کہ دیکھیں افغانستان کے اندر ایک میجورٹی ہے پختونوں کی اور ایک بہت بڑی منورٹی ہے تاجکوں کی. ابھی جب ہم SCO کانفرنس میں گئے، وہاں پہ جو تاجکستان کے صدر ہیں امام علی جو ہیں، وہ تاجکستان کے صدر تو ہیں ہی، لیکن وہ تاجکوں کے رہنما کے طور پہ جانے جاتے ہیں. پوری دنیا کے تاجک جو ہیں انہیں فادر آف تاجک سمجھتے ہیں اور ان کا بہت احترام ہے تاجک کمیونٹی میں. ان کے ساتھ جو PM صاحب کی بات چیت ہوئی اور افغانستان میں
جو طالبان کے ساتھ ہمارا ایک جو ان کے ساتھ ہماری بات چیت یا جو گفتگو جو ہے وہ جو انفارمل گفتگو ہماری چل رہی، ہم انہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں، جب تک تاجک اور پختون آپس میں ایک حکومت سازی کے اوپر ایک معاہدہ نہیں کرتے ہیں، افغانستان میں سٹیبلٹی نہیں آ سکتی۔ اگر آپ ابھی قبضہ اشرف غنی کو بھی آپ یاد ہوگا آپ لوگوں کو، ہم تو پوری کوشش کر رہے تھے کہ پاکستان کے اندر ایک ڈائیلاگ کروائیں، اور پرائم منسٹر صاحب نے جب افغانستان میں الیکشن ہو رہے تھے پہلے جا کے اشرف غنی کو کہا آپ یہ الیکشن نہ کرائیں، اس کو بھول جائیں، آپ انکلوسیو حکومت کی طرف جائیں۔ ہم نے تمام فارمر ناردرن الائنس کے جو لوگ تھے ان کو یہاں پہ بلایا، ہم نے سارے پختون دھڑوں کو بلایا، ہم نے کہا آپس میں مذاکرات کریں۔ ان مذاکرات کو اشرف غنی نے سبوٹیج کیا اور اس کے نتیجے میں اس کو پورے افغانستان کو چھوڑنا پڑا۔ اب بھی ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں، اگر آپ افغانستان پورے کے اوپر ایک ایتھنک گروپ حکومت بنا لے گا، 6 مہینے بعد دوسرا ایتھنک گروپ اس کے خلاف لڑائی شروع کر دے گا۔ سو انکلوسیوٹی از دا کی فار دا اسٹیبلٹی ان افغانستان، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کا جو لیڈرشپ کا رول ہے وہ افغانستان کے اندر ایک اسٹیبل افغانستان کو جنم دے گا، اور اس کے نتیجے میں یہ جو کنیکٹیوٹی کا بڑا ویژن ہے ہمارا، اس کو ہم آگے پایہ تکمیل تک پہنچا سکیں گے۔ اور جس طرح سے میں نے عرض کیا، آپ پاکستان کے خلاف جو بھی سازشیں ہوتی ہیں، ہر سازش کے بعد پاکستان الحمدللہ پہلے سے زیادہ مستحکم، پہلے سے زیادہ اہم اور پہلے سے زیادہ بڑا گلوبل لیڈر بن کے ابھرتا ہے، اور یہی دوبارہ ہوگا۔ بہت شکریہ۔